الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری بات چل رہی تھی وضع اور موضوع کے اعتبار سے، خصوصاً حرف میں صاحب کفایہ کا نظریہ کیا ہے. ابھی جو تیسری چیز یعنی الامر الثالث جو صاحب کفایہ نے ذکر کیا ہے، ایک نئی چیز یہاں پہ لے کے آئے ہیں. 13 امور میں سے جو مقدمے میں کتنے امر ذکر ہوئے ہیں؟ 13. ان میں سے آج ہماری بات کون سے امر میں ہے؟ تیسرے امر میں ہے. اور تیسرے امر میں ہے کیا؟ تیسرے امر میں یہ ہے، اگر لفظ کو استعمال کیا جائے کسی مناسبت کے ساتھ اور جس مناسبت کا تعلق موضوع والے معنی سے ہو، یعنی لفظ کا استعمال جیسے اسد کا استعمال رجل شجاع میں کیا جائے، لیکن اسد کی مناسبت ہے، یعنی رجل شجاع کا اسد کا جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ حیوان مفترس. اس حقیقی معنی میں اور رجل شجاع میں ایک مناسبت ہے. اس مناسبت کی وجہ سے اسد کو جیسے حیوان مفترس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں وضع ہوا ہے، اسی طرح اسد کو آپ رجل شجاع میں بھی اس مناسبت کی وجہ سے استعمال کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح، لیکن اگلا سوال پیدا ہو گیا کہ یہ صحت جو ہے استعمال لفظ اسد رجل شجاع میں، یہ صحت استعمال جو ہے یہ بالوضع ہے یا بالطبع ہے؟ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا. صحت استعمال لفظ اسد رجل شجاع میں یہ استعمال صحیح ہے مجازی معنی میں، لیکن کیا یہ صحت استعمال واضح کی اجازت سے یعنی وضع کی جہت سے ہے یا استحسان طب کی وجہ سے ہے؟ یہ دو قول ہے اس میں. ایک قول یہ ہے کہ یہ وضع کی وجہ سے اسد کا استعمال رجل شجاع میں مجازی معنی میں صحیح ہوا ہے. اگر وضع کا لحاظ واضح کی اجازت واضح کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ استعمال صحیح نہیں تھا. دوسرا قول ہے صاحب کفایہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اسد کا استعمال رجل شجاع میں معنی مجازی میں یہ استعمال واضح کا کوئی دخل نہیں، واضح کا کوئی دخل نہیں، اجازت واضح کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ کس وجہ سے صحیح ہے استعمال لفظ اسد کا رجل شجاع میں؟ استحسان طبعیت ہے جو ہے نا، اہل لغت کہہ لیں جو ہے نا، وہ اس کو حسن قرار دیتی، حسن قرار دیتی تو یہ استعمال حسن ہے واضح انشاءاللہ. جیسے حسن والقبح یہ عقلی ہے یا شرعی ہے؟ ایک قول ہے عقلی ہے، دوسرا قول ہے شرعی. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں علماء کا اختلاف نہ ہو. ہر مسئلے میں اختلاف ہے، چاہے وہ اصولی ہے چاہے فقہی ہے. بہت کم مسائل ہیں جن میں اتفاق ہے. ایک عالم دین فوت ہو گئے، فوت ہونے سے پہلے بیٹا اس کا پڑھا نہیں تھا اتنا، تو اس نے کہا آپ لوگ پوچھیں کہ مسئلے کے عالم کا بیٹا ہے تو اس سے مسئلے پوچھیں. اس نے کہا جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے کہہ دینا اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. دو قول ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہذا آپ کو اس قول کی یعنی یہ بھی بتا دیں وہ بھی بتا دیں، دونوں کو اپوزٹ بتا دیں بس ٹھیک. اکثریت میں اختلاف ہے اکثر مسئلہ اللہ کو لحاظ یہ اس میں باپ لطیفہ لوگ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس مسئلے میں تنگ آ کے انہوں نے یہ جملہ کہا اللہ کو لحاظ شیخنا التفت تو یہی تھا. تو استحسان طب جو ہے یہ صاحب کفایہ کا نظریہ. اچھا اب انہوں نے دعویٰ تو کر دیا، دوسرے قول کا رد بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں بھائی یہ بھی دعویٰ وہ بھی دعویٰ، دعویٰ مقابل دعویٰ تو کام نہیں چلتا، بات استدلالی ہے. انہوں نے دوسرے قول کا رد یوں کیا کہ مثلا لفظ اسد کا استعمال رجل شجاع میں صحیح ہے، جدار میں صحیح نہیں ہے.
استحسان تب، چاہے واضح اجازت دے بھی صحیح کہ بھائی آپ نے لفظ اسد کو جدار میں استعمال کرنے مانا مجازی میں، تو وہ کہتے ہیں واضح کی اجازت دینا یا نہ دینے کا کوئی تعلق نہیں، وہ استعمال ہی صحیح نہیں ہوتا. استعمال تب صحیح ہوگا جب طبعیت مستحسن قرار دے گی. اہل لغت کہیں گے کہ یہ استعمال خطا ہوا نا، یہ استعمال کی تین قسم ہے، ایک حقیقی ہوتا ہے، دوسرا مجازی، تیسرا یہ جو خطا ہے. وہ ہے خطا، لیکن اس لیے تو صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال خطا کیوں ہے، کیونکہ استحسان تب نہیں ہے. اس میں طبیعت جو ہے نا اہل لغت کی وہ اس کو مستحسن قرار نہیں دے رہی، اور یہ استعمال غلط اسی وجہ سے ہے، چاہے واضح اجازت دے یا نہ دے استعمال غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ راز ہے. یہ مجاز تو نہیں ہوا نا، وہ خطا ہو گیا استعمال. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا خطا ہوا تو دوسرا ٹھیک ہے، استحسان تب کی وجہ سے یعنی استعمال صحیح ہے. رجسد کا رجل شجاع میں استحسان تب کی وجہ صحیح ہے، واضح کی اجازت کی وجہ صحیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور جہاں استحسان تب نہیں ہے رجسد کا استعمال جدار میں استحسان تب نہیں، چاہے واضح اجازت دے بھی صحیح. سامنے جو ہے آپ نے نظر پر جو دلیل دی ہے وہ دلیل وجدان دی ہے. وہ تو شیخ نے بھی تو ہم دوسرے کے رد کے نظریے میں ہے نا کہ دوسرا نظریہ کے وضع کی دخل نہیں ہے اس میں، اس سے استعمال لفظ اسد میں رجل شجاع یہ دوسروں کا ابھی مقام رد میں ہے. اب آتے ہیں صاحب کفایہ نے دو دلیلیں دی، ایک نہیں دو. نمبر ایک انہوں نے کہا وجدان ہے، یہ آپ اہل لغت کے وجدان کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ اسد کا استعمال رجل شجاع میں یہ استحسان تب کی وجہ سے ہے، واضح کی وجہ سے نہیں، یہ وجدان. اچھا، دوسری دلیل دی ہے کہ چوتھے امر جو آگن قریب چوتھا امر آ رہا ہے اس میں لفظ کا استعمال نوع میں، لفظ کا استعمال صنف میں، لفظ کا استعمال مثل میں، لفظ کا استعمال شخص میں. یہ جو چار استعمال ہیں انہوں نے کہا یہ مجازی ہیں، اور یہ جو مجازی استعمال ہے یہاں بھی استحسان تب کی وجہ سے ہوا ہے. یہ استعمال بھی واضح کی وجہ سے بھی نہیں، اس کی اجازت کی وجہ سے نہیں، بلکہ استحسان تب کی وجہ سے. تو وہ چوتھا امر بھی جو استعمال صحیح ہو رہا ہے اور استحسان تب کی وجہ سے صحیح ہو رہا ہے وہ بھی تائید بن رہا ہے کہ واضح کی واضح کا کوئی دخل نہیں، وہاں بھی واضح کی واضح کا کوئی دخل نہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا صاحب کفایہ نے دو دلیلیں دی، ایک وجدان. ایسے ہی ہم پاتے ہیں کہ جناب جاہل لغت سے اگر پوچھے جائے کہ رائے تو اسدن یرمی، اسد کا استعمال آپ نے رجل شجاع میں جو کیا ہے آپ کا وجدان کیا کہتا ہے، یہ استحسان تب کی وجہ سے یا واضح کی واضح یا اس کی اجازت کی وجہ سے؟ وہ کہے گا استحسان تب کی وجہ سے. یہ تھا خلاصہ صاحب کفایہ کے اس تیسرے امر میں صحت استعمال لفظ مناسبت معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان مناسبت کی وجہ سے یہ ہے مناسبت، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی کا اختلاف نہیں. اس وقت تک لفظ کا استعمال معنی مجازی میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ نقطہ مہم ہے معنی حقیقی اور مجازی میں کیا نہ ہو، مناسبت مشابہت علاقہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجاز کی کئی قسمیں، علاقۃ القول والجوز، علاقۃ السبب والمسبب، یہ مختصر معنی میں بڑی تفصیل، حال و محل. ٹھیک ہے نا. جر المیزاب میں انہوں نے کہا اصل میں حال جو چیز حال ہو رہی ہے وہ پانی ہے، ماء ہے، اور محل میزاب ہے. تو جریان کی نسبت حال کی طرف حقیقتاً ہے، میزاب کی طرف مجازاً ہے. تو یہ یعنی استعمال لفظ محل و ارادت الحال یہ بھی مجاز. تو مجاز کے 25 علاقے جو ہے نا وہ بیان ہوئے ہیں مختصر معنی وغیرہ باقی بلاغت کتابوں میں. تو اگر وہ علاقہ ہوگا ان میں سے تو لفظ کا استعمال مجازی معنی میں ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو بات یہاں پہ آ گئی. اب ایک میرا ملاحظہ ہے صاحب کفایہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ دیا ہے اس پہ ایک ملاحظہ ہے جو انہوں نے رد کیا نظریہ، ٹھیک ہے، اور ایک ملاحظہ ہے جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں اپنے نظریے کے ساتھ. بس دو ملاحظے، اس کو غور کیجیے گا تاکہ صاحب کفایہ کا نظریہ مزید آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے. جو انہوں نے رد کیا ہے وہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ واضح کی اجازت سے یہ استعمال صحیح ہوا ہے، لفظ کا استعمال معنی
مجازی میں واضح کے وضع کا دخل ہے یا اس کے اجازت کا دخل ہے، وضع کے اعتبار سے یہ استعمال صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے کے اعتبار سے استعمال صحیح؟ وہی تو میں ابھی رد کر رہا ہوں، دلیل وہ صاحب کفایہ نے کوئی دلیل نہیں دی، ان کا فقط نظریہ بیان کیا۔ مشہور کی دلیل مشہور کے پاس بھی جو دعویٰ کیا ان کے نہیں وہ مشہور والا جو دعویٰ ہے دلیل ہے کہ وہ تو معنی حقیقی کے لیے، ابھی میرا ملاحظہ سن لیں تو انشاءاللہ یہ بات صاحب کفایہ نے نظریہ ذکر کیا ہے، ابھی عبارت کی تطبیق کریں گے، اور ان کی دلیل کوئی نہیں دی کہ ان کی دلیل کیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ مقام استدلال میں ان کی دلیل ذکر کرتے اور پھر اپنی دلیل بھی اور ان کی دلیل کا رد کرتے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بس انہوں نے کہا کہ وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ واضح کا دخل ہے، واضح کی جائے، اچھا دعویٰ ہے۔ چلو اب یہاں پہ بات یہ ہے، غور سنیے گا، جو میرا ملاحظہ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ واضح، توجہ سنیے گا، واضح لفظ کو معنی حقیقی کے لیے وضع کرتا ہے یا معنی مجازی کے لیے یا دونوں کے لیے؟ صرف حقیقی کے لیے۔ واضح کوئی بھی لفظ وضع کرتا ہے وہ صرف معنی ہے، معنی حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ یعنی استعمال لفظ فی موضع لہ، اور معنی مجازی کی تعریف کیا ہے؟ استعمال لفظ فی غیر موضع لہ، یعنی وضع نہیں ہوا وہ لفظ اس معنی کے لیے، اس لیے وہ استعمال یعنی بے بارہ مختصر ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں واضح کا کوئی دخل ہی نہیں ہے جب لفظ کو معنی مجازی میں آپ استعمال کر رہے ہیں، واضح کا کوئی دخل ہی نہیں، واضح کا کوئی تعلق ہی نہیں، واضح کی نہ کوئی اجازت کا تعلق ہے، نہ کوئی واضح کا کچھ بھی تعلق نہیں، یہ معنی مجازی کا تعریف ہی یہی کی گئی۔ اچھا اب آتے ہیں صاحب کفایہ کے اشکال کی طرف۔ آپ جب رد کر رہے ہیں تو جی واضح کے واضح کی اجازت کا کوئی دخل نہیں ہے، اجازت دے یا نہ دے، ٹھیک ہے، استثناء تب ہوگی تو استعمال صحیح ہوگا۔ واضح اگر اجازت دے دے کہ آپ اسد کا استعمال جدار میں کر لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے استعمال۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ واضح کی اجازت کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، لہذا یہ جو رد ہے مقام رد میں کہ واضح اگر اجازت دے تو استثناء تاب نہ مانے تو یہ استعمال ٹھیک نہیں، یعنی میں کہتا ہوں اس قضیہ سالبہ بنت فاعل ہے، صاحب کفایہ یہ کرے کہ اگر وہ اجازت دے دے تو کیا استعمال صحیح ہو سکتا ہے؟ بھائی دے ہی نہیں سکتا، وہ دیتا ہی نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں۔ صاحب کفایہ موضوع کو مان کے آگے رد کے اگلے مرحلے میں رد کے مقام پہ، میں کہہ رہا ہوں اصل قضیہ سالبہ بنت فاعل اس وادی میں جانا ہی نہیں ہے، اس وادی کا تعلق ہی نہیں، یہ ایک ملا۔ دوسرا اجازت دے ہی نہیں سکتا، اس عدم امکان کو کیا دلیل ہے؟ کیا فقط دعویٰ ہے؟ تعریف نہیں میں نے ابھی کی، معنی مجاز وہ کہے کہ میں اجازت دے رہا ہوں لیکن یہ اجازت دینا بھی اس کے معنی مجاز ہونے کو بدتار کرے۔ نہیں وہ تعریف معنی مجازی کی کیا ہے؟ پھر تعریف میں نے دلیل دے دی، آپ جو میں نے بات کی اس کی میں نے دلیل پہلے دی ہے۔ تعریف کیا کی ہے معنی مجازی کی؟ میں نے استعمال لفظ فی غیر ماخوذ ہے، یعنی لفظ جب استعمال کیا معنی مجازی میں تو واضح کا کوئی دخل ہی نہیں، واضح کا کوئی دخل ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، تو واضح کی بات آئے گی نہیں، واضح کی بات آئے گی نہیں۔ اور یہی جو میں بات کر رہا ہوں یہ سب سے بڑا رد ہے کہ استعمال صحت استعمال لفظ فی معنی مجازی مناسب مع المعنی الحقیقی، یہ اس میں وضع اور واضح کا اور اس کی اجازت کوئی دخل نہیں، تعریف سے یہ ثابت ہے، سب اس تعریف کو مانتے ہیں معنی مجازی کی اس تعریف کو، لہذا یہ قول سرے سے باطل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ختم ہو۔ اب آتے ہیں صاحب کفایہ کے قول کی طرف، وہ کہتے ہیں وجدان استثناء تب، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے چوتھے امر میں بھی یہ استعمال مجازی میں استثناء تب ہے۔ میرا ایک سوال ہے، مولا علی شجاع ہیں یا نہیں؟ اگر مولا علی کو ہم کہیں اسد، علی اسد اللہ و اسد رسول، جیسے جناب حمزہ کے بارے میں بھی کہا گیا، مولا علی کے بارے میں اسد اللہ و اسد رسول ہی، اسد یا مولا علی کو ہم کہہ رہے ہیں شیر، علی شیر خدا اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسد کا استعمال معنی حقیقی میں ہے یا مجازی میں ہے؟ مجازی، ٹھیک ہو گیا۔ اب صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں استحسان طبیعت، استعمال اور لفظ کی غیر معوض لہو، یہ معنی مجازی میں لفظ کا استعمال طبیعت اچھا سمجھتی ہے کہ استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ سب سے میرا ایک سوال ہے
حالانکہ علی سے بڑا رسول خدا کے بعد شجاع کوئی نہیں ہے ہر جنگ میں سوائے شیعوں کے، اور چاند کچھ اہل سنت بھی ہوں گے، اکثریت جو ہیں وہ علی کی یہ فضیلت بھی بیان نہیں کرتے، ان کی طبیعت کو گوارا کہ علی نے شجاعت دکھائی مثلا بدر میں، احد میں، خندق میں، آپ ان کے ساری محفلیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے مولویوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی مر گئے ہوں جو مولا علی کی یہ شجاعت بیان، یہ کس سے بھی بیان کیے ہوں؟ ہر جنگ میں علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں تھا، ہر جنگ میں فتح کا سہرا علی کے سر سجا، ہر جنگ میں جو ہیرو تھے وہ علی تھے، ٹھیک ہے، کہیں نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی ان کی طبیعت جو ہے نا وہ مستحسن قرار نہیں دیتی کہ علی کو اسد کہیں، ٹھیک ہے نا، شیر کہیں، اگلے جو ناسبی، خصوصاً عقل سے ناسبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اب یہاں پہ یہی تو میں مثال دے کے صاحب کفایہ کے نظریے پہ ایک اشکال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کی طبیعت ایک چیز حقیقت ہے، لیکن ان کی طبیعت، ان کا اندر کا جو نفس ہے، جو دل ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ ایک ایسی چیز جو حقیقت ہے اور معنی مجازی میں بے شک یہ لفظ وہ استعمال نہیں کریں گے، وہ لفظ علی کے لیے وہ اپنے اپنوں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں نا، وہی تو کہہ رہا جو ہے وہ اسد ہے، مولا علی کو تو نہیں مانتے، وہی لیکن عمر کو مانتے ہیں، وہ کل شیر ہے کل اسد ہے، استعمال تو کرتے ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری بات کی تائید کی کہ استحسان تب نہیں آ رہا ہے، حالانکہ استحسان تب یہ تھا کہ یہ بندہ بھی جو چاہے علی کو امام مانتا ہے نہیں مانتا، جب ایک چیز ان کے لیے ثابت ہے تو کہتے کہ یہ شیر ہیں، یہ اسد ہیں، یہ ہر جنگ کے ہیرو ہیں، انہوں نے فتح ہر جنگ میں فتح کا ذریعہ بنے۔ اچھا اب یہ استحسان تب کی ایک مثال تو نہیں استحسان تب سے یعنی صاحب کفایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت اس چیز کو حسن قرار دیتی، اچھی قرار دیتی ہے، ہر بندے کی طبیعت جو ہے اہل لغت جو ہے وہ اس چیز کو اچھا قرار دیتی ہے کہ لفظ اسد کو ہم رجل شجاع میں استعمال کر لیں، طبیعت اچھا قرار دیتی، اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، طبیعت مان رہی ہے، طبیعت کو چائے اچھی لگ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں پی لیں، میں بابل مثال ہے۔ تو استحسان تب جو ہے اس کا دخل نہیں ہے۔ اب غور کیجیے گا دخل کس چیز کا جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل لغت نے معنی حقیقی اور مجازی میں مناسبت دیکھی، اور وہ شجاعت کی مناسبت تھی حیوان مفترس میں اور اس بہادر انسان میں، شجاعت کی مناسبت۔ جب یہ مناسبت دیکھی تو انہوں نے اس استعمال کو صحیح جانا، چاہے ان کی طبیعت اس کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، غور کیجیے گا، ان کا ذوق، ان کا نفس، ان کا دل کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، وہ اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی اسد کا لفظ استعمال کریں کسی مرد شجاع کے لیے، وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس بندہ جو رجل شجاع ہے اس کے اندر اور حیوان مفترس کے اندر ایک مناسبت ہے، معنی حقیقی اور معنی مجاز کا ایک مناسبت ہے، اور وہ شجاعت کی۔ اگر صاحب وہ مناسبت رکھیں گے تو ہم اس کو مجازی رکھیں گے، اگر وہ مناسبت نہیں رکھیں گے تو اس کو ہم جو ہے استعمال خطا کہیں گے۔ اگر صاحب نے جو ہے وہ اقسام بیان کیے ہیں، میں جو رد کر رہا ہوں اس بات پہ اعتراض کریں، جو صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں استحسان تب، میں کہتا ہوں بعض لوگوں بندوں کا دل نہیں کرتا کہ اسد کا لفظ علی کے لیے استعمال کریں، استحسان تب نہیں ان کی اجازت دیتی، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی وہ کریں گے مجبور ہو کے، علی سے بغض رکھ کے بھی کریں گے۔ کیوں اسد علی کو کہیں گے؟ اس وجہ سے کہ معنی حقیقی اور مجازی میں مناسبت ہے، اس مناسبت کو کوئی نہیں چھین سکتا، وہ شجاعت والی۔ عرب کے نزدیک جو صحیح ہے ہاں اہل لغت تو اہل عرب بھی وہی واضح بھی عرب میں سے ہیں، ہاں تو پھر دخالت پھر بھی ہوئی نہیں، کوئی نہ ہوئی، واضح ایز فرد ہے، نہ کہ آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن واضح ایک فرد ہے، نہ کہ وہی افراد عرب میں سے ہیں نا، واضح ایک فرد ہے اس عرف کا، اور جو عرف کہہ رہے ہیں وہی واضح کہہ رہے ہیں، یعنی واضح کی اپنی مستقل رائے نہیں ہے کہ ہم واضح کی رائے، بات سمجھ آ گئی؟ استحسان تب میں کہ سب اہل عرف کی طبع اس کو اچھا سمجھ رہی ہے، یہ استحسان تب، اس میں واضح بھی آ جائے، لیکن جب ہم واضح کی بات کریں تو یعنی واضح اپنی ایک رائے، ایک قانون دے رہا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، باقی لوگوں کی نہیں ماننی۔ جیسے دوسری بات تعینی میں ہے، وہاں واضح کی چلے گی، اور چاہے وہ کہے میں نہیں مانتا یا اس کو کوئی دخل نہیں۔
جی اپنے وجدان پہ جو ہے وہ شاید یہ لائے ہیں کہ کل تباہ میں یہی ہے کہ جو ہے کل تباہ جو ہے کل لغات میں اسی کو جو ہے مانا جاتا ہے، ہر لغت میں جو ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں طبیعت کا کوئی دخل نہیں، کسی کی طبیعت کو گوارا ہو یا نہ ہو، دخل ہے کہ معنی حقیقی اور مجازی میں ایک مناسبت ہے، ٹھیک ہے، وہ مناسبت جب پائی جائے گی تو ہر ایک اس کو استعمال کرے گا، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ مناسبت ہونی چاہیے۔ وہ سب اہل لغت اور جو غیر اہل لغت بھی ہیں ان کو پتہ ہے معنی حقیقی مجازی میں یہ مناسبت ہے تو یہ استعمال ہو سکتا ہے، اہل لغت نے کیا ہے، کسی کی طبیعت کو اچھا لگے یا نہ لگے اس کا کوئی ہر لغت میں آغا صاحب جو ہے مثلا رجل شجاع کے لیے اسد کو شیر کو استعمال کرتے ہیں، وہ استثناء تاب کی وجہ سے نہیں، وہ بلکہ معنی حقیقی اور مجازی میں چونکہ مناسبت ہے، مثلا ڈالر سب استعمال کر رہے ہیں جب بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے، اب اسے ڈالر وہ اچھا لگے وہ کرنسی یا نہ لگے وہ مجبور ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی کہیں اور چلے گی نہیں کرنسی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ لفظ اسد کا استعمال معنی مجازی میں یا کوئی بھی لفظ کا استعمال معنی مجازی میں حقیقی اور مجازی میں مناسبت کی وجہ سے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ دو شرطیں ہو جائیں گی کہ اگر آپ کی طبیعت کو اچھا لگے بے شک معنی حقیقی اور مجازی میں مناسبت ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت کو اچھا لگے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کریں، ورنہ استعمال صحیح نہیں۔ پھر تو یہ یعنی اہل لغت میں ساروں کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی کوئی طبیعت ہے کسی کی کچھ طبیعت ہے، لیکن ایک چیز ہے قہری، بے شک آپ کی طبیعت کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے بخار اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ معنی حقیقی ایک لفظ کا معنی ہے ایک معنی مجازی ہے، ان میں اگر مناسبت آ گئی، وجہ شبہ آ گئی، زید کالاسد وجہ شبہ آ گئی شجاعت، اب استعمال کرنا پڑے گا، اہل لغت کا بندہ ہے غیر اہل لغت کا مجازی معنی میں استعمال کرنا ہوگا، چاہے اس کو یہ بات صحیح لگے یا نہ لگے۔ دلیل فقر یہ قاری ہونا ہے، ہاں جی، دلیل فقر یہ قاری ہونا ہے، قہری ہے، یہ چیز قہری ہے، طبیعت کا مستحسن آئے گا حسن کو عقلین اور شرعین، عقل اس کو حسن قرار دیتی ہے کہ جناب آفن مثلا ظلم جو ہے نا یہ کبھی ہے، عقل اس کو کبھی قرار دیتی، عدل حسن ہے، عقل اس کو حسن قرار دیتی، وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جو بھی چیز آپ ایک نظر کریں ہم نظر کریں سبب مسبب پہ مشتمل ہے، ہاں بالکل، یہاں پہ بھی آپ مناسبت کہہ رہے ہیں اور پھر ادھر سے مثلا ہم کہیں کہ اس میں کوئی احساس ہے تب کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نہیں، مناسبت ہے، عقل نے درک کیا ہے، اہل عرف نے درک کیا کہ معنی حقیقی جو ہے وہ حیوان مفترس ہے اور معنی مجازی رجل شجاع، اور ان دونوں میں ایک شجاعت کی وجہ مناسب، زید کا لفظ زید مشبہ، اسد مشبہ بھی حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ کاف ہے، اور وجہ شباہت جو ہے وہ شجاعت ہے یا جرأت ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کے بعد وہ استعمال صحیح کر رہے ہیں۔ اگلی استثناء تب والی بات کسی اہل لغت میں، اگلی بات کر رہا ہوں، بلاغت میں، نحو میں، صرف میں، لغت کی کسی کتاب میں کسی بندے نے یہ بات کی ہو استثناء تب تو صاحب کفایہ کا نظریہ مان لیتے ہیں، کسی ایک لغو، یہ بات لغوی ہے یا یہ فقہی ہے یا کوئی اور بات ہے، لغوی، تو لغت کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دیں انہوں نے یہ ایک اور یعنی تائید ہو گئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ کا استعمال معنی مجازی میں مناسبت معنی حقیقی اور مجازی جو درمیان جو اس کے علاوہ ایک اور اضافی قید بھی لگائی ہو کہ استثناء تب بھی ضروری ہے، تب یہ استعمال صحیح ہوگا ورنہ صحیح نہیں ہوگا، کسی ایک لغوی نے یہ بات نہیں لگائی، یہ صاحب کفایہ کا اپنا اجتہاد و استنباط ہے اور یہ مقام لغت میں نہیں چلتا استنباط، یہ عقلی باتیں، یہ دقی تحلیلی باتیں، یہ مقام جو ہے نا لغت میں تقلید کرنی پڑے گی، لغت میں اجتہاد ہوتے نہیں، صاحب کفایہ وہاں لغت میں بھی جگہ جگہ اجتہاد کر رہے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، یعنی آخرت میں سلامت رکھے۔ جی صاحب کفایہ نے یہاں پہ اپنے نظر پہ کوئی دلیل دی ہے یا بلا دلیل بات؟ دلیل وہ دو دی ابھی میں نے ذکر کیا، ایک وجدان، دیکھیں جی اہل لغت کا وجدان دیکھ لیں کہ وہ جب بھی استعمال لفظ اسد کا رجل شجاع کے لیے کرتے ہیں ان کی طبیعت اس کو اچھا سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھائی طبیعت سمجھے یا نہ سمجھے کوئی دخل نہیں ہے، مثلا میں باب المثال پیاس لگی ہے، اب یہ پانی مثلا شربت یا کوئی مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، پیاس بجھانے کے لیے مجھے پینا پڑے گا، دودھ نکلی ہے، پانی فلٹر والا بھی صحیح نہیں آ رہا، ٹھیک ہے،
اور اسی طرح کوئی اور مشروب ہے اچھا نہیں لگ رہا پھر بھی پیاس بجھانے کے لیے پینا ہے. میں تو پھر بھی وہی پھر آ رہا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اقسام استعمال کے جو بیان کیے اسی حوالے سے اس نے جو ہے یہ اقسام بھی بیان کر رہے ہیں. رحم اللہ والدہ. یہ جو دوسری دلیل ہے، یہ جو دوسری غور کیجیے شیخنا غور کیجیے، یہ جو آگے اگلے چوتھے امر میں جو آ رہی دوسری دلیل کہ استعمال لفظ و ارادت نوع ہی اور صنف ہی اور مثل ہی اور مثلا شخص، یہ ایک دوسری دلیل انہوں نے دی. اس دوسری دلیل پہ اشکال یہ ہے کہ وہاں بھی مناسبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، معنی حقیقی اور مجازی میں مناسبت کی وجہ سے استعمال مجازی ہو گیا، صحیح ہے، نہ کہ استحسان تب کا کوئی دخل ہے. استحسان تب کا کوئی دخل نہیں. اور ساری باتیں میری چھوڑ دیں، بس یہی ہے، کسی اہل لغت نے یہ قید نہیں لگائی استعمال تب صحیح ہوگا جب طبیعت مستحسن قرار. کسی اہل لغت نے یہ بات نہیں، تو بات ختم ہو گئی. ہم ہیں اہل لغت کے مقلد، اہل عرف جو لغت عربی والے ان کے مقلد ہیں اس مسئلے. کسی ایک اہل لغت نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں کی. اچھا ابھی تھوڑی دیر مجھے کتاب دے دے، بہتر ہے میں تھوڑی سی تطبیق کر دوں یہاں پہ. یہ جو عبارت ہم نے ابھی اخذ کی ہے، پھر اگلے امر میں چلتے ہیں انشاءاللہ. الامر الثالث، تیسرا امر جو ہے اسی مقام پہ وہ یہ ہے کہ تیسرا امر یہاں آپ پہ جی جی یہ ثالث ہے، استعمال اللفظ فی ما یناسب معنی. 129 میرے پاس جو ہے کتاب. لفظ کا استعمال اس چیز میں جس چیز میں اس لفظ کے معنی کی مناسبت ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں. صحت استعمال لفظ فی ما یناسب ما وضع له، کہ لفظ کا استعمال صحیح ہونا اس چیز میں جو استعمال مناسب ہو اس کے ساتھ جس کے لیے وہ لفظ وضع ہو. یعنی یہاں کھل کے صاحب کفایہ نے یہ نہیں کہا کہ استعمال مجازی صحیح ہوگا، کب ہوگا؟ طبع کے استحسان سے، یعنی یہ طبع کے استحسان بعد میں، یعنی پہلے جملے میں تھوڑا یعنی اجمال ہے، یوں کہ اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے. یعنی استعمال مجازی کی بات ہو رہی، بس اتنا کہا. صحت استعمال لفظ فی ما یناسب ما وضع، یعنی معنی مجازی معنی حقیقی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. اب یہ استعمال اور لفظ صحیح ہے تو یہ صحت حل ہوا بالوضع و بالطبع. یہ صحت استعمال اور لفظ جو ہے یہ بالوضع ہے یا بالطبع ہے. یہ دو قول ہیں، وجہان بل قولان. اظہر القول ہے انہ بالطبع، یعنی صاحب کفایہ کہتے ہیں لفظ اسد کا استعمال صحیح ہے رجل شجاع میں، کیونکہ رجل شجاع والا معنی مجازی، حیوان مفترس اسد کا جو معنی حقیقی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مناسبت ہے. اور وہ مناسبت کیا ہے؟ رجل شجاع اور حیوان مفترس میں کیا مناسبت ہے؟ شجاع. اس مناسبت کی وجہ سے استعمال صحیح ہے. لیکن یہ استعمال صحیح ہونا وضع کی وجہ سے یا طبع کی وجہ سے. میں نے کہا وضع کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ اس وادی کی بات ہی نہیں ہے، لہذا وضع کا تو قول ہی مردود ہے، اس قول کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، محل باس نہیں. لیکن صاحب کے پہلے انو بیتا بے شہاد پہلی دلیل یہ ہے کہ وجدان یہ کہہ رہے ہیں لغت کا وجدان کہ آپ جب اسد کو رجل شجاع کے لیے استعمال کریں گے مناسبت شجاعت کی وجہ سے معنی حقیقی اور مجازی میں، تو ان کی طبع جو ہے نا وہ کہے گی، طبیعت اہل لغت کہے گی کہ یہ استعمال حسن ہے، بے حسن الاستعمال فی. ٹھیک. اچھا، ولو ما من الواضح ان ہو، اگرچہ واضح منع کرے کہ آپ اسد کا استعمال رجل شجاع میں نہ کریں، رہے تو اسدن یرمی، اگرچہ وہ منع کرے پھر بھی اس کا استعمال مستحسن ہے کیونکہ طبیعت اجازت دیتی ہے اہل لغت کی. یہ بات وجدان سے ثابت ہے. دوسرا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ واضح منع بھی کرے پھر بھی استعمال صحیح ہے. وَبِاسْتِجَانِ الْاِسْتِعْمَالِ فِي مَا لَا يُنَاسِبُ وَلَوْ مَا تَرْخِيصِ الْوَاضِحِ، یعنی مثلا لفظ اسد کا استعمال آپ دروازے پہ کر دیں، رأیت اسدن، ٹھیک ہے، اور قائمن فی الغرفہ میں یہ تو چلو شاید کوئی رجل پہ آ جائے، رأیت اسدن اور مراد جدار لیں یا باب لیں،
تو کہتے ہیں کہ یہ استعمال مستحجن ہے، کبھی ہے، اصل کا استعمال جدار میں، کیونکہ یہ مناسبت کوئی نہیں، جدار اور حیوان مفترس جی ہاں وہی، یعنی استعمال غلط ہے، ٹھیک ہے، اور استعمال کبھی ہے، ٹھیک ہے، مستحجن ہے۔ تو یہ استعمال اس لیے مستحجن ہے کہ معنی لفظ اسد کا معنی جب آپ دروازہ لیں گے اور معنی حقیقی حیوان مفترس لیں گے تو ان دونوں کے درمیان مناسبت نہیں، اس لیے مستحجن ہو گیا۔ اچھا، ولو ما ترخیص، اگرچہ واضح کہے کہ آپ اسد کا استعمال باب میں کر لیں، مرواہ میں کر لیں، کسی اور معنی میں کر لیں، تو اگرچہ وہ کہے لیکن پھر بھی یہ استعمال مستحجن ہے۔ کیوں مستحجن ہے؟ کیونکہ تب آپ مستحسن قرار نہیں دیتی، نہ کہ واضح کہ کوئی ولا معنی لصحت الا حسنہ، تو وہ کہتے ہیں یہ لفظ کا استعمال معنی مجازی میں صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تب آپ مستحسن قرار دیتی ہے، طبیعت کہتی ہے کہ یہ حسن ہے، استعمال بڑا اچھا ہوا ہے۔ بظاہر ان صحت استعمال لفظ فی نو، دوسری دلیل گویا صحت ہے، یعنی دوسرے نظریے کا رد بھی کر دیا آپ نے، نظریے کی ایک دلیل وجدان دے دی، ٹھیک ہے۔ ان صحت استعمال لفظ فی نوعہ و مثلہ من قبیلہ کما تحت الاشارہ الی تفصیل، وہ کہتے ہیں لفظ کا استعمال اس کی نوع میں عن قریب جا کے بات آ گئی امر رابع میں یا اس کی مثل میں، اسی قبیل سے ہے، اسی قبیلے سے ہے، یعنی استحسان تب کی وجہ سے، نہ کہ وہ واضح الواضح کی اجازت، واضح کی اجازت یا کوئی واضح پتہ کرنا۔ کماتات الاشارہ الی تفصیل، لفظ اشارہ ہٹا دینا چاہیے، اگرچہ ٹھیک ہے نا تفصیل بھی ہے اور اشارہ بھی، تفصیل ہو تو اشارہ نہیں ہوتا، اشارہ ایک چیز اجمالی سی ہے، ٹھیک ہے، تو اشارے میں تفصیل نہیں ہوتی، تفصیل میں کوئی چیزوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز مفصل ہے تو اس کو اشارہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نا اشارہ آئے گا اس کی تفصیل کی طرف، اشارہ آ گیا ہے، وہ اشارہ نہیں ہے، وہ تفصیل ہی ہے۔ کما یاتی تفصیل فی الامر الرابع، مثلا یوں عبارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے شیخنا، تو اگر اشارے کی بات ہوتی تو وہ پھر اشارے کے نائے میں جیسے پچھلی بات میں کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں، یہ عام طور سے استعمال بھی ہوتا ہے، کیا جو ہے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک کوئی جماعت ہوتی ہے اور اشارہ کرتے ہیں مثلا، یا بہت تفصیلی گفتگو ہوتی ہے اور جیسے کوئی اشارہ ہوا تو اس طرف نہیں، وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مور بات ہے جو پیچھے تفصیلی بات ہوئی ہے اس بات کی طرف اشارہ، یعنی ہوا قائمون، یعنی پیچھے کوئی شخص پہلے معلوم ہے جو آپ کو پتہ ہے وہ زائد ہے، مثلا آپ نے کہا وہ اب کھڑا ہو گیا، وہ پہلے سویا ہوا تھا، وہ اشارہ ہوا میں انہوں نے کہا ضمیر میں اشارہ بھی ہے، غیب کی ضمیر میں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو تحت الاشارہ الی تفصیل، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یعنی خود تفصیل آ رہی ہے تو پھر اشارہ تو نہ ہوا، اشارہ یہ ہوتا کہ یعنی ابھی جو تیسرا ہمارا اس میں اشارہ ہو رہا ہے چوتھی بحث کی تفصیل کی طرف، نہ کہ چوتھی بحث میں اشارہ ہوگا، غور کیجیے گا، یعنی تیسرے امر میں اشارہ ہے چوتھی بحث کی طرف، یہ بھی انہوں نے آخر میں بات کی ہے، صحت استعمال فی نوعی و مثلہ میں یہ اشارہ ہے، یہ اس میں تفصیل نہیں، لیکن چوتھی بحث میں اشارہ نہیں ہے، تفصیل ہے، اشارے میں اجمال ہوتا ہے، واضح شیخنا۔ اچھا سیدنا یہاں پہ تھوڑا سا متن کے اعتبار سے پہلے سطر میں کیا حال ہوا بالواضح اور بالتابع، جی ادھر ایک تیسرا لفظ بھی آپ کے ملاحظے کے اعتبار سے اضافہ کرنا چاہیے، کہا نہ یوں کہیں، اور تیسرا لفظ یوں آئے گا او بالاستعمال، استعمال، یعنی اہل لغت نے لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کیا، فقط انہوں نے استعمال کیا، ٹھیک ہے نا، استعمال اور مناسبت پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، وہ معنی مجازی ہو ہی نہیں سکتا جب تک معنی حقیقی اور مجازی میں مناسبت نہیں ہوگی، تو مناسبت تو ہر بندہ مان رہا ہے، مناسبت تو ضروری ہے، مناسبت کے بعد انہوں نے استعمال کر لیا، بس اہل لغت نے چونکہ استعمال کر لیا معنی مجازی، لہٰذا ہم ان کی تکلیف میں ہم بھی استعمال کر رہے ہیں،
نہ کہ جناب وہ مستحسن قرار دیتے ہیں اس لیے ہم استعمال کریں. استحسان تب کا کوئی دخل نہیں. اور بال استعمال یعنی حال سے تو استعمال فیما یناسب ما وضع له حال ہوا بالوضع اور بتب او استعمال اہل اللغہ. یہ تھوڑی تفصیل ہو جائے گی. اور استعمال اہل اللغہ فقط. جی نہ وضع اور استعمال اہل اللغہ میں فرق ہے. وضع میں وہ معنی حقیقی ہوتا ہے میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اہل لغت کا استعمال ہے وضع کے بغیر وضع. نہ وضع ہے نہ استحسان تب ہے. استعمال اہل لغہ بس یہ نقطہ آئے گا اضافی. احسن تم یہ تیسرا قول یہاں درج ہو جائے گا. اگر آپ کی فائدہ تعلیق کر لیں گے تو یوں اس کو درج کر لیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ دو رائے جو بیان کی ہیں دو قول ان میں سے جو ہے صحیح کون سی رائے ہے؟ ایک مشہور کی اور ایک میرے نزدیک تو دونوں ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو ملازمت کر دیا. ٹھیک ہے استعمال حل ہوگا بس انہوں نے استعمال کیا ہے. جی امتحان کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ شرح کفایہ کی شرح یا ان کے نظریے کی کرنی پڑے گی نا کہ صاحب کفایہ کا نظریہ یہ ہے. امتحان میں یوں لکھیں گے کہ صاحب کفایہ کا نظریہ یہ ہے کہ استعمال جو لفظ کا معنی مجازی میں تب صحیح ہے مناسبت کے بعد. مناسبت معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان کے بعد. استعمال تب صحیح ہے جب استحسان بے تاب ہو. ان کے مقابلے میں نظریہ کہ استعمال تب صحیح ہو جب واضح کی اجازت ہو. تو اس نظریے کو رد کیا صاحب کفایہ نے کہ اور آپ نے نظریے پہ دلیل دی. ایک دلیل وجدان دی کہ اہل لغت کا وجدان دیکھیں وہ استحسان تب کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. واضح کی اجازت ہونا نہ ہونا کوئی دخل نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہ اگلے امر میں یہ تو صاحب کفایہ کا نظریہ یہی ہے. ان کی دو دلیلیں اور اس صاحب کا نظریے کا رد یوں آپ نے خلاصہ بیان کر دیا. جی ہاں متن کے اعتبار سے وہی آپ نے بیان کرنا ہے. جی اب چوتھا امر جو ہے اطلاق لفظ ارادت نوع لفظ و صنف لفظ و مثل و شخص. یہ جو عبارت ہے اس کا پہلے خلاصہ سنیں. یہ بھی استعمال مجازی ہے. چونکہ صاحب کفایہ وضع کی قسمیں بیان کر چکے کہ وضع جو ہوتی ہے وہ عام ہے خاص ہے جو اس مستعمل پہ ساری بات سے گزر. وضع کے بعد پھر بھی کچھ الفاظ ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے لیکن وضع نہیں ہوئے وہ استعمال مجازی. اب اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. اب چوتھے امر میں وہ کر رہے ہیں کہ لفظ ہے لیکن اپنی نوع میں استعمال ہوا ہے. یہ جو ہے تقسیم جو کر رہے ہیں ابھی یہ کس عنوان سے کر رہے ہیں کس اعتبار سے؟ لفظ کس میں ثالث جو آیا امر ثالث وہ کس عنوان سے جو ہے کس اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ بے اعتبار ہے یعنی استعمال اللفظ فیما یناسب ما وضع له بے اعتبار تب اور بے اعتبار الوضع. یہ اعتبار ہے. ہم نے وضع کی قسم بیان کی ایک وضع شخصی ہوتی ہے دوسری نوعی ہوتی ہے. اس عنوان سے انہوں نے جو پھر یہ لایا جو ہے کلمہ یہ تیسرا جو ہے نا یہ بات کہ بے اعتبار تب اور وضع یہ عنوان ہے کہ استعمال لفظ جو ہے وہ بے اعتبار الوضع ہے صحیح معنی مجازی میں یا بے اعتبار تب ہے. یہ عنوان بات ہے یہ محل بات ہے. چوتھے عمر میں محل بات یہ ہے کہ لفظ کا اطلاق ہوا ہے اور اس سے یہ بھی استعمال مجازی ہے. وضع کی قسم بیان کی نا وضع کی دو قسمیں ہیں ایک شخصی ایک نوعی ہے. تو امر ثالث لائے تو وہ کس اعتبار سے لائے؟ شخص وضعی کے لحاظ سے شخصی کے لحاظ سے لائے؟ نہیں بعض شخصی کے اعتبار سے نہیں بعض نوعی ہے. ٹھیک ہے نا لفظ اصل کا استعمال. رابع کس عنوان سے لائے؟ رابع شخصی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نام آپ کے والد نے رکھ دیا عالم میں ہوتی ہے چاہے وہ جزئی ہو یا کلی ہو ان دونوں پہ یہ شخصی صادق آتی ہے. نہیں بعض نوعی یہ ہے کہ فقط ایک بندے نے یہ اس کا دخل نہیں ہے پورے اہل عرب اس کو اسی طرح یعنی وہ اس کو قرار دیتے ہیں نوع اہل لغہ. شخصی میں یہ ہے کہ اس لفظ کو اس معنی میں فقط ایک شخص نے وضع کیا جیسے والد آپ نے بچے کا نام دیا چاہے وہ معنی جزئی ہو کلی ہو دونوں میں استعمال واضح شخصی ہو سکتی ہے. واضح شخصی تب ہوگا کہ جب فقط واضح اللہ کو آپ مانیں. ٹھیک ہے اس میں سارے واضح شخصی. اس میں بھی تو پھر اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لغت عرب ہے ابن قحطان نے وضع کی ہے کچھ اور اقوال ہیں محل باس ہے. اگر آپ جیسے اہل تحقیق کا نظریہ ہے اور اسی میں بھی متفق ہوں اغلب الفاظ جو ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے انبیاء کو سکھائے وعلم آدم الاسماء کلھا اور یہ سارے انبیاء کے ذریعے آگے سارا علم پھیلا لغتیں پھیلی یہ سارا تو واضح خدا ہی ہے. شخصیت پر سامنے شخصی اس مبنے پہ
آپ اگلی بات یہ دیکھیے گا، چوتھا امر جو ہے یہ اس میں کہنا چاہتے ہیں، یہ بھی استعمال مجازی ہے، لفظ کا اطلاق ہوا اور اس لفظ سے اس کی نوع کا ارادہ کیا۔ نوع کی تعریف کیا ہے؟ نوع کی پہلے معنی تو آنا چاہیے نا ذہن میں۔ لفظ ایک ہے لیکن مراد اس سے نوع لے رہے، ٹھیک ہے نا، اطلاق کا لفظ ارادہ نوع لفظ کلی نہیں لے رہے، نوع کلی ہے اور شخص جو ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے، ایک لفظ جزئی ہے، مثلا زید آپ نے کہا یہ جزئی ہے، انسان کا یہ تلفظ جزئی ہے ولو اس کا معنی کلی ہے۔ تو یہ اطلاق و لفظ و ارادت نوع ہی، نوع وہ کلی ہے، صادق نوع کلی صادق علی کثیرین متفقین بالحقائق، مثل انسان کلی ہے، کثیرین پہ اس پہ بھی صادق، اس پہ بھی، اس پہ بھی، آخر سارے افراد انسان پہ صادق آتی ہے، اور یہ سارے جو اس کی مصداق ہیں یہ کثیر ہیں، ان کی حقیقت ایک اور حیوانی ناطقیہ ہے، زائدن تشخص ہے۔ علی کل حال تو لفظ کا اطلاق، مثلا انہوں نے مثال دی ضربا کلمتون، ضربا کلمتون، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ اب ضربا جو کلمہ ہے وہ اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے۔ تو یہ تین قسمیں جو کلمے کی ہیں یہ تینوں الگ الگ نوع ہیں یا ایک ہی نوع ہے؟ الگ الگ نوع ہے۔ اسم الگ نوع ہے، اسم کے نیچے پھر بہت ساری آگے افراد مصادیق آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل الگ نوع ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو حرف ہے وہ الگ نوع ہے۔ تو ضربا یہ فعل، اچھا اب یہاں پہ ضربا فعل ماضی ہے، پھر فعل کے نیچے آگے ہے ماضی مضارع امر الاخر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ضربا کلمہ، وہ کہتے ہیں ضربا لفظ کا اطلاق ہوا ضربا، لیکن اس سے مراد انہوں نے نوع ضربا لی ہے، یعنی نوع وہ جو کلمہ ہے، کلمہ بھی خود ایک جنس کہہ لیں یا اس جنس کے نیچے یہ ضربا ایک نوع ہے، یعنی اس کلمہ جنس کے نیچے ضربا ایک نوع ہے، یعنی یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور فعل جو ہے نا وہ ماضی پھر ایک آگے فعل کے نیچے آ رہا ہے، فعل پھر کلمے کے نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں ضربا لفظ کا اطلاق ہوا ہے، لیکن اس ضربا سے انہوں نے ایک شخص مراد نہیں لیا بلکہ ایک نوع مراد، نوع کلمہ واحد، اس ایک مرد نے مارا، اس کے لیے بھی صادق آ سکتا ہے، یہ نوع ہے ضربا، اس فرد کو بھی کہہ سکتے ہیں ضربا، اس کے لیے بھی کہہ سکتے، اس کے لیے، یعنی اس کے نیچے بہت سارے مصادیق ہیں۔ تو ضربا، یہ جو ضربا ہے یہ ایک یعنی لفظ کا اطلاق ہوا اور ارادہ نوع کا لیا گیا جو کثیرین پہ صادق آتی ہے، تو جب ارادہ نوع کا لیا گیا تو یہ استعمال مجازی ہو گیا، وہ کہتے ہیں استعمال مجازی ہو گیا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا یہ اس پہ جی یہ جو ہے مثلا انہوں نے جو ہے تقسیم بیان کی وضع کی جو ہے یہاں جو ہے انہوں نے واضح نے فقط لحاظ جو ہے وہ حیت کا کیا ہے، مادے کا نہیں کیا ہے، جی یہ ایک صورت بنائی۔ پھر دوسری صورت یہ، چوتھی صورت یہ بنائی کہ جس میں جو ہمارا مطلوب ہے چوتھی میں جو ہے جی تو ادھر واضح نے جو ہے وہ نہ جو ہے حیت کا لحاظ رکھا ہے نہ جو ہے مادے کا مادے لحاظ کا بھی رکھا نہیں۔ ہے۔ پھر اسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھی قسم جو ہے نوع کی ہے جو ہمارا اس میں رابع میں جو آ رہا ہے۔ ایک مقصد مرتبہ جو ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس کو استعمال مجازی کہہ رہے ہیں، ضربا کلمتن، ضربا کا استعمال بمعنی یعنی نوع مراد لی گئی ہے، کلمہ ایک ایک نوع نوع ہے۔ کی قسم ہے، ایک نوع کی قسم مثلا تو ہمارے پیسے یہ نوع کون سی نوع جو ہے کون سی قسم جو ہے نوع کا اقسام انہوں نے بیان کیا ہے، جی ان کا مناطق میں جو ہے انہوں نے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ واضح جو ہے مادے کو اور حیت کو خاص لحاظ کرتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے وہ مادے کو لحاظ کرتے ہیں، فقط مادے کو، کبھی فقط حیات کو بڑھا حیت دیں۔ کو، پھر یہ کہتے ہیں کہ فقط ہم حیت، چوتھی صورت یہ نہ جو ہے ہم مادے کو جو ہے واضح جو ہے وہ تصور کرے گا نہ حیت حیات کو کا خیال کرے گا، بلکہ وہ ہے وہ اس کو ایک نام بھی دیا ہے، ایک ترکیب والا جو ہے شاید نکل گیا ہے، دونوں کا خیال نہیں کرتا یار، دونوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پہ سوال فقط اتنا ہے کہ ضربا جب کہیں بھی آپ ضربا، آپ کلمہ ضربا آپ نے کلمہ کہا، ٹھیک ہے کلمہ ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، کلمہ سے خارج نہیں ہے، اس میں فعل حرف ہے وہ کلمہ ہے، کلمے سے خارج نہیں ہے۔ ضربا کا لفظ اطلاق کیا اور آپ نے نو مراد لی، اس سے نو ہے ضربا، یہ استعمال صحب کفایہ کہہ رہے ہیں مجازی ہے، لیکن ایک سوال اٹھا کے جا رہا ہوں اور آپ کل تک سوچیں اس پہ کہ جب آپ ضربا کا استعمال کرتے ہیں، جو اہل لغت نے ضربا کو وضع کیا ہے کہ واحد مذکر غائب ماضی میں، یعنی مادہ آپ چاہے ضربا لے لیں یا کوئی بھی لے لیں، اس صیغے سے مراد کیا ہے، جو یہ صیغہ ہے کاتبہ نصر جو بھی مادہ لے لیں، یعنی واحد مذکر غائب جس سے یہ فعل صادر ہوا زمانہ ماضی میں، یہ اس کا معنی ہے ضربا کاتبہ نصر جو بھی آپ لے لیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ اس کا معنی مجازی ہے یا حقیقی ہے؟ کیونکہ واضح نے فقط حیت کو جو ہے لحاظ رکھا ہے، مادے کو لحاظ نہیں رکھا ہے۔ ہاں حیت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے معنی حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا، مادہ کوئی بھی آ جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر اطلاق کے لفظ و ارادت نو ہی مجاز کیسے ہو گیا؟ سوال یہ ہے۔ وہ چوتھے قسم میں ہم یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ واضح جو ہے نہ حیت کو فرض کرتا ہے نہ مادے کو فرض کرتا ہے۔ اچھا اس پہ بھی آ جاتے ہیں، کوئی ایسی وضع ہے، سوال عقل اللہ نے دیے، غور کیجیے گا، میری بات پہ غور کیجیے گا، کوئی ایسی وضع ہے نہ اس میں حیت ملحوظ ہے نہ مادہ، مثال ایسے ہی ہوگی، نہ سیمنٹ ہے نہ نقشہ بنا ہوا، نہ ریت ہے نہ اینٹیں، کچھ نہ مادہ ہے نہ نقشہ ہے، تو کیسے بلڈنگ کا ذہن میں تصور ہی نہیں آئے گا کہ بلڈنگ کیسے بننی ہے؟ تو یہ اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں اس میں نہ حیت ہے نہ مادہ ہے، وہ تصور میں ہی نہیں آئے گی، یہ وہ بارکہ وہ اعتباری بھی خیال نہیں ہے کوئی پلاؤ ہوگا، نہ اس کا کوئی مادہ ہے نہ اس کی کوئی صورت حیت ہے، تو وہ کیا ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس پہ کل بات تفصیل سے کریں گے، آپ مطالعہ آپ بھی کر کے ہیں، سلامت رہیں، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ